السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر او کما قال علیہ السلام۔ IMTV کے اسلامی تعلیمات پر مبنی پروگرام آگہی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد حفیظ اللہ فاروقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر سال نو اسلامی تاریخی سال محرم الحرام دیکھنا نصیب فرمایا۔ یہ ماہ مقدس اسلامی مہینوں میں سے سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی برکت، اس مہینے کا مقام اور اس مہینے کی عظمت پہلے دن سے ہی روز روشن کی طرح واضح ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ محرم احترام والے مہینوں میں سے ہے اور اس کی عظمت، اس کا مقام اللہ رب العزت کے ہاں بہت بلند اور عالی ہے۔ ماہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے۔ اس مبارک مہینے کے یکم تاریخ کو خلیفہ دوم داماد علی مراد نبی خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی۔ حضرت سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عظیم شخصیات میں سے ہیں جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے اعلان فرمایا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، یعنی جنہیں آقا علیہ السلام نے دنیا کے اندر جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب علیہ السلام کے ان جانثاروں میں سے ہیں۔ آقا علیہ السلام دیکھتے ہیں، آقا علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ چکے ہیں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ چکے ہیں، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ چکے ہیں، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود آج میرے محبوب علیہ السلام رات کی تاریکی کے اندر صحن حرم میں تشریف لے جاتے ہیں، اور صحن حرم میں میرے محبوب علیہ السلام جب پہنچتے ہیں تو حرم کے اندر بیت اللہ کے سامنے میرے پیغمبر علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور غلاف کعبہ کو پکڑ لیا۔ اب دیکھیے کیسا منظر ہوگا جب غلاف کعبہ کو میرے مصطفیٰ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پکڑا ہوگا، وہ کعبہ جس پہ رب العالمین کے نور کی ڈائریکٹ تجلی پڑتی ہے، وہ کعبہ جس کے اوپر میرے رب کے نور کی ڈائریکٹ تجلی پڑتی ہے، تو اس وقت کیسا موسم ہوگا جب میرے محبوب علیہ السلام اپنے رخ مصطفیٰ کو لے کر غلاف کعبہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت سے رب العالمین کی بارگاہ میں ایک دعا کرنی شروع کر دی۔ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیے، احادیث کی روایات اٹھا کے دیکھیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جملے آج بھی تاریخ
سیرت اور احادیث کی کتب میں موجود ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت سے اللہ کی بارگاہ میں ایک درخواست کی، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن الحشام۔ اے میرے مولا کریم، ابو بکر نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور عثمان غنی نے کلمہ پڑھ لیا ہے، حضرت علی نے کلمہ پڑھ لیا ہے، حضرت سیدنا امیر حمزہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لیکن اس کے باوجود میری تیری بارگاہ میں ایک دعا ہے، ایک درخواست ہے، ایک عرض ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں، اے میرے محبوب علیہ السلام، آپ میری بارگاہ میں درخواست کیجئے، میں اس درخواست کو ضرور مانوں گا۔ کیسی درخواست؟ اے میرے مولا، اگر تو چاہتا ہے اسلام کو عزت ملے، اگر تو چاہتا ہے اسلام کو سربلندی ملے، اگر تو چاہتا ہے اسلام روز روشن کی طرح پورے عالم میں پھیل جائے، تو پھر تیری بارگاہ میں ایک درخواست کرتا ہوں، اس اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے مجھے تیری بارگاہ سے یا عمر ابن خطاب چاہیے یا عمر ابن حشام چاہیے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی، لیکن درمیان میں اور ڈال دی، اے میرے مولا دونوں میں سے ایک عطا فرما۔ رب العالمین نے میرے محبوب علیہ السلام کی دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے۔ لمبا واقعہ ہے، مقصد واقعہ بیان کرنا نہیں، اشارہ دینا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھتے ہیں، تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، عمر وہ ہے جس کے آنے سے اسلام کو سر بلندی ملی ہے۔ اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، میرے محبوب علیہ السلام کو دیکھا، آقا نماز کے لیے اٹھتے ہیں، اصحاب سے فرماتے ہیں نماز کی تیاری کریں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کہاں ادا ہوگی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، عمر اسی مقام پر دار ارقم میں ادا کریں گے۔ فاروق اعظم نے ایک ہی جملہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اسی مقام پہ نماز پڑھنی ہے تو پھر میرا رب سے مانگنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اس لیے میرے محبوب علیہ السلام آئیے حرم کعبہ میں نماز ادا کرتے ہیں، تو میرے پاک پیغمبر کی زبان سے جملہ نکلتا ہے، عمر میرا بڑا جی چاہتا ہے کہ نماز کعبے میں ادا کروں، لیکن کیا کروں، تیری برادری مجھے اس مقام پہ پڑھنے نہیں دیتی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تلوار ہے، تلوار نیام سے باہر ہے، باہر نکلے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ تشریف لائیے، آئیے ہم صحن کعبہ میں چلتے ہیں۔ عمر آگے آگے ہے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ عمر کے ساتھ ہیں، اور فاروق اعظم کی زبان سے جملہ نکلتا ہے، آؤ مکے والو، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو، جس نے اپنی لاش کے ٹکڑے کروانے ہو، آئیے عمر کے سامنے آ جاؤ۔ آج میں اپنے پیغمبر کو صحن کعبہ میں پہلی نماز پڑھاؤں گا۔ یہی وہ عمر تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا۔ میرے مصطفیٰ نے پہلی نماز فاروق اعظم کے ساتھ مل کر حرم کعبہ میں ادا فرمائی اور دنیا کو بتا دیا، لوگو عمر جب آیا اللہ نے اسلام کو عظمت عطا فرمائی، عمر جب آیا اسلام کو اللہ نے بلندی عطا فرمائی۔ یہی فاروق اعظم ہیں جن کے بارے میں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، عمر وہ ہے جہاں سے گزرتا ہے شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے، عمر وہ ہے اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا، اللہ نے اگر نبوت کا دروازہ بند نہ کیا ہوتا تو عمر وہ ہستی تھی جس کے اندر وہ اوصاف پائے جاتے تھے جو ایک نبی کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم میں ایسے مقامات، کوئی تقریباً 17 مقامات ایسے ہیں، سیدنا فاروق اعظم نے فرش پہ جو بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درخواست کی، میرے رب نے عرش معلیٰ سے اسے قرآن بنا کر میرے مصطفیٰ کے سینہ اطہر پہ نازل فرما دیا۔ تو اس لیے میرے ناظرین و سامعین، خالق کائنات نے
حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ عظمت و مقام عطا فرمایا کہ میرے محبوب علیہ السلام کی نظروں میں عمر سر بلند ہو گئے، اور اللہ نے عمر کو ایسی عزت عطا فرمائی۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب علیہ السلام کی زندگی کے اندر فاروق اعظم کو اللہ رب العزت نے ایک منفرد مقام عطا فرمایا۔ آقا علیہ السلام کی وصال کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل بنے۔ اللہ رب العزت نے خلیفۃ المسلمین کا تاج حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس پہ سجایا، اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد آپ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ ثانی مقرر فرمایا، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ دنیا نے دیکھا، آج بھی پوری دنیا کے اندر عمر لا قائم ہے، آج بھی پوری دنیا کے اندر عمر کے انصاف کے چرچے ہیں، آج بھی پوری دنیا کے اندر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان تو درکنار، کافر بھی اپنا مشعل راہ سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے فوج کا نظام قائم کیا، ڈاک خانوں کا نظام قائم کیا، ریاست کے اندر آپ نے وظائف مقرر کیے، آپ نے اسلامی تاریخ کے اندر وہ معاملات طے فرمائے جو آج بھی اور رہتی دنیا تک انشاءاللہ قائم و دائم رہیں گے۔ تو یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہیں ایک ایرانی نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں جو نالاں ہیں فاروق اعظم سے اور کہتے ہیں فاروق اعظم کی شہادت یکم محرم الحرام کو نہیں۔ اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، تاریخ کو کھنگال کر دیکھیے، یہی وہ عمر ہے۔ آج اگر کوئی اپنی تحقیق پیش کرتا ہے تو میں اسے دعوت فکر دیتا ہوں، اس تحقیق کو ذرا آگے بڑھائیے، دیکھیے یہی وہ عمر ہے جو داماد علی بھی ہے، یہی وہ عمر ہے جو مراد نبی بھی ہے۔ آقا علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ چہارم ہیں، پیغمبر علیہ السلام کے داماد ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں، اور سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ والد محترم ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا فرمایا۔ آپ کی صاحبزادی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ تاریخ اسلام کھنگال کر دیکھیے، آپ کو نظر آئے گا کہ علی اور حضرت فاروق اعظم میں کیا رشتہ داری ہے، کہ عمر داماد علی ہیں، اور رب العالمین نے یہ عظمت، یہ مقام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ آپ یکم محرم الحرام کو جام شہادت نوش کرتے ہیں، وہ جام شہادت جس کی پیشن گوئی میرے محبوب علیہ السلام نے احد پہاڑ پہ کھڑے ہو کر ارشاد فرمائی تھی۔ جب احد پہاڑ یوں ہلنے لگتا ہے، آقا علیہ السلام نے اپنا پاؤں مبارک احد پہاڑ کے اوپر مارا اور فرمایا، اے پہاڑ تجھے نہیں پتا تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، دو شہید کھڑے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق تھے، اور دو شہید حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ تو اس لیے یہ میرے پاک پیغمبر کی پیشن گوئی پوری ہوئی، اور پھر دنیا نے دیکھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تدفین کا موقع آیا تو آپ کو اللہ رب العزت نے وہ جگہ عطا فرمائی جس سے دنیا آج بھی ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے روضے سے لے کر میرے منبر تک یہ جتنا مقام ہے یہ جنت نہیں بلکہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب علیہ السلام کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صداقت کے شہنشاہ آرام فرما رہے ہیں،
اور آپ کے پہلو میں خلیفہ دوم مراد مصطفیٰ اور داماد علی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں، اور قیامت کی صبح تک آنے والے لوگوں کو بتا دیا، لوگوں اگر کسی نے دنیا کے اندر کسی کو جنت میں دیکھنا ہو تو وہ مصطفیٰ کو دیکھ لے، ابو بکر صدیق کو دیکھ لے، عمر فاروق کو دیکھ لے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو جنت نہیں بلکہ جنت سے بھی اعلیٰ مقام میں آرام فرما ہے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کے وہ جانثار صحابی ہیں، وہ جانثار سپاہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو عظمت کا وہ مینار بنایا کہ آج نہیں قیامت کی صبح تک لوگ فاروق اعظم کو سلام پیش کرتی رہے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین ہمیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے IMTV۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً اس سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارے چینل کی طرف سے آنے والی تمام لیٹسٹ اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ۔